بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض أو عجز عن النزول عن دابته أو خاف عدوا فقبلته جهة قدرته وأمنه. یہاں سے جو شخص قبلہ کی طرف منہ کرنے سے عاجز ہو کسی بھی وجہ سے، تو اس کے بارے میں مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ ومن عجزا، اور جو عاجز ہو عن استقبال القبلۃ، قبلہ کی طرف منہ کرنے سے، لمرض، مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، او عجزا عن النزول، یا اترنے سے عاجز ہو، عن دابتہ، اپنے جانور سے، یعنی جانور پر سوار جا رہا ہے اور اتر نہیں سکتا، یا پھر اتر تو سکتا ہے پھر بعد میں سوار نہیں ہو سکتا، ان کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ او خاف عدوا، یا دشمن کا خوف، اب اس کی جان کے لیے اگر دشمن کا خوف ہو، یا جانور کے لیے دشمن کا خوف ہو، یا مال کے چوری ہونے کا خوف ہو، کسی بھی قسم کا اسے خوف ہو کہ وہ اگر جانور سے اترے گا تو، یا پھر نماز وغیرہ قبلہ کی طرف پڑھے گا تو جانور چوری ہو جائے گا، یا اس طرح کا کوئی بھی خوف ہو دشمن سے۔ دشمن لفظ عدو عام ہے، انسانی دشمن بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور جانور کا بھی، یعنی اگر وہ جانور سے اترتا ہے تو بھیڑیے وغیرہ یا کوئی درندے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، اور قبلتہ جہت قدرتہ و امنہ، تو اس کا قبلہ اس کی قدرت اور اس کے امن کی جہت پر ہے، یعنی جس طرف وہ قادر ہے منہ کرنے پر اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، یا جس طرف اس کو امن حاصل ہوتا ہے اسی طرف وہ نماز پڑھ لے۔ وَمَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، اور جس پر قبلہ مشتبہ ہو گیا، یعنی قبلے کا اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مُخْبِرٌ، اور اس کے پاس مخبر بھی نہیں ہے، یعنی خبر دینے والا بھی نہیں ہے، بتانے والا بھی نہیں ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، وَلَا مِحْرَابٌ، اور نہ محراب ہے، یعنی کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہو گیا، قبلہ میں شک واقع ہو گیا کہ پتہ نہیں چل رہا قبلہ کس طرف ہے، نہ اس کو کوئی خبر دینے والا ہے اور نہ کوئی محراب ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ سمجھ جائے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو پھر اسے تحری کرے، یعنی غور و فکر کر کے جہاں پر جس طرف اس کا دل جم جائے کہ اس طرف قبلہ ہوگا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس سے تحری کہتے ہیں۔ تو تحرا، تو اسے چاہیے کہ وہ تحری کرے، ولا اعادۃ علیہ، اور اس پر اعادہ نہیں کرے گا، یعنی اعادے کی ضرورت نہیں ہے، ولا اعادۃ علیہ، اس پر اعادہ نہیں ہے۔ لو اخطا، اگر اس نے غلطی کی، ولا اعادۃ علیہ لو اخطا وان علم بخطئہ فی صلاتہ استدار، یہ لو اخطا یہ اگلے کے ساتھ ہے، یعنی اگر تحری کرنے کے بعد اس کو اعادہ کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ پچھلا مسئلہ ختم ہو گیا، یعنی اگر کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہو گیا، ولم یکن عندہ مخبر، اس کے پاس مخبر بھی نہیں ہے، محراب بھی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تحری کرے، اس پر اعادہ نہیں ہو۔ آگے فرمایا لوختا،
وَإِنْ عَلِمَ بِخَطَئِهِ فِي صَلَاتِهِ اسْتَدَارَ وَبَنَا، اگر کسی نے خطا کی، لَوِخْتَا یعنی اگر کسی نے خطا کی، وَإِنْ عَلِمَ بِخَطَئِهِ یعنی خطا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا ہوا، یعنی قبلہ کسی اور طرف تھا اور اس نے منہ کسی اور طرف کیا ہوا ہے، تحری اس طریقے کے ساتھ کی ہے کہ قبلہ کی طرف اس نے منہ نہیں کیا ہوا۔ اگر تحری اس نے تحری میں خطا کی، وَإِنْ عَلِمَ بِخَطَئِهِ فِي صَلَاتِهِ اور اگر اس نے اپنی نماز میں اپنی غلطی کو جان لیا، یعنی نماز کی حالت میں ہی اس کو پتہ چل گیا کہ قبلہ تو مغرب کی طرف ہے، میں نے جنوب کی طرف منہ کیا ہوا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ استدارہ پھر جائے، یعنی مغرب کی طرف منہ کر لے، وبنا اور اسی کے آگے نماز پڑھتا رہے۔ یعنی اگر 2 رکعتیں اس نے تحری کر کے جنوب کی طرف پڑھ لی تھی، پھر اس کو یہ پتہ چلا کہ نہیں قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، پھر مغرب کی طرف جب پھر آیا تو پہلی 2 رکعتوں کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی پر بنا کرے گا، یعنی وہ بھی ہو جائیں گی، اور 2 رکعتیں اور مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھے گا۔ وَإِنْ شَارَعَ بِلَا تَحَرٍ، اب ایک اور مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ وَإِنْ شَارَعَ بِلَا تَحَرٍ، اور اگر کسی نے بغیر تحری کے نماز شروع کی، فَعَلِمَ بَعْدَ فِرَاغِهِ أَنَّهُ أَصَابَ، پھر اسے معلوم ہوا اس کے فارغ ہونے کے بعد اس کو معلوم ہوا انہو اصحابہ کہ اس نے درست سمت میں نماز پڑھی ہے، صحت اس کی نماز صحیح ہو جائے۔ وَإِنْ عَلِمَ بِإِصَابَتِهِ فِيهَا، اور اگر اس کو اس کی نماز میں درست ہونے کا پتہ چلا، یعنی صورت مسئلہ یہ ہوگی کہ بغیر تحری کے اس نے نماز شروع کی، اور بغیر تحری کے جب اس نے نماز شروع کی تو گویا کہ اس نے شک کی بنیاد پر اس نے نماز شروع کر دی، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنے کا اس کو یقین نہیں تھا۔ پھر 1-2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ وہ قبلہ کی طرف ہی منہ کر رہا ہے، یعنی 2 رکعتیں شک میں پڑھ لیں، بغیر تحری کے پڑھ لیں، پھر 2 رکعتوں کے بعد اس کو معلوم ہوا ہے کہ اس نے قبلہ کی طرف ہی منہ کیا ہوا ہے، فسد، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہاں پر تھوڑی بات پیچیدہ ہے، اصل میں دلیل اس میں یہ ہے کہ صورت مسئلہ پہلے سمجھ لیں۔ صورت مسئلہ یہ کہ اگر کسی شخص نے بغیر تحری کے نماز کی نیت کر لی، 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور وہ بھی قبلہ کی طرف پڑھی تھی، پھر اس کو معلوم ہوا کہ وہ قبلے کی طرف ہی پڑھ رہا ہے، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ جو پہلی 2 رکعتیں اس نے پڑھی تھیں وہ شک کی بنیاد پر وہ پڑھ رہا تھا، تحری نہیں کی تھی اس نے، اور جب نماز کی حالت میں ہی اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اگلی جو 2 رکعتیں ہیں وہ گویا کہ وہ یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو یقین قوی ہے، شک ضعیف ہے، قوی کو ضعیف پر محمول کر رہا ہے، یقین کو شک پر محمول کر رہا ہے۔ پہلے اس نے 2 رکعتیں شک کے ساتھ پڑھی تھیں، بعد میں 2 رکعتیں وہ یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو قوی کو ضعیف پر محمول کر رہا ہے، اور قوی کو ضعیف پر محمول کرنا درست نہیں ہے، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کما لو لم یعلم اصابتہ اصلا، جیسا کہ
لو لم یعلم، جیسا کہ کوئی شخص اپنی نماز کی اصابت کو اصلاً نہ جانتا ہو. لو لم یعلم، جیسا کہ کوئی شخص نہ جانتا ہو اصابت ہو، اپنی نماز کے یا درست ہونے کو اصلاً، اصل کے اعتبار سے، یعنی کوئی شخص، کسی شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر رہا ہے. تو جب کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. تو جیسے جس بندے کو قبلہ کی طرف منہ کرنے کا اصلاً علم ہی نہ ہو، اس کی نماز نہیں ہوگی، ویسے اس بندے کی بھی نماز نہیں ہوگی جس نے پہلے شک کی بنیاد پر رکعتیں پڑھ لیں اور پھر بعد میں اس کو یقین ہو گیا. وَلَوْ تَحَرَّى قَوْمٌ جِهَاتٍ وَجَهِلُوا حَالَ إِمَامِهِمْ تُجْزِئُهُمْ. یہاں سے ایک اور مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ وَلَوْ تَحَرَّى، اور اگر کسی نے تحری کی، قوم، کسی قوم نے تحری کی، یعنی بہت سارے افراد نے تحری کی، جہات، مختلف جہتوں کی طرف، وجاہلوا حال امامہم، اور وہ اپنے امام کے حال سے بے خبر ہیں، تجزئہم، ان کی نماز جائز ہو. صورت مسئلہ یہ کہ مثال کے طور پر اندھیرا ہے. اب اندھیرے میں مقتدیوں کو نہیں پتا کہ امام کا رخ کس طرف ہے، پھر وہ مقتدی کے پیچھے کھڑے ہو کر تحری کر کے مختلف جہتوں میں نماز پڑھ رہے. مثال کے طور پر ہیں تو امام کے پیچھے، لیکن کچھ لوگوں کا منہ جنوب کی طرف ہے، کچھ کا شمال کی طرف، کچھ کا مشرق کی طرف ہے. تو کیونکہ تحری کے ساتھ انہوں نے پیچھے منہ کیا تھا، تو ان سب کی نماز جائز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی. فرمایا وَلَوْ تَحَرَّى قَوْمٌ جِهَاتٍ، اور اگر چند لوگوں نے مختلف جہتوں کی طرف تحری کی، وَجَهِلُوا حَالَ إِمَامِهِمْ، اور اپنے امام کے حال سے وہ بے خبر تھے کہ اس کا کس طرف منہ ہے، تجزئہم، تو ان کے لیے یہ جائز ہے. واللہ اعلم بحقیقت الکلام.